بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ گلے میں درد ہے اور اس کی خرابی کا جو ہے وہ اس وقت سین چل رہا ہے، تو تھوڑا سا شاید آواز کے اندر آپ کو مکیش کتے سنائی دے گا۔ تو بڑی اچھی آواز تھی مکیش صاحب کی، ویسے میں تو جب گلے میں کسی کے درد ہوتا ہے یا وہ پراپر بول نہیں پاتا تو میں کہتا تھا کہ مکیش صاحب جو ہے نا وہ آپ کے گلے میں اتر آئے ہیں، تو اس لیے میں نے ذرا مذاق یہ بات کر دی۔ ویسے مکیش صاحب بہت بڑے گلوکار تھے، تو لیکن میں آپ کے ساتھ دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک دوجے دی پائن سریام ماں بھن کو رہی باقاعدہ طور سے، ٹھیک ہے، یہ کون کر رہا ہے یہ میں آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات رکھتا ہوں اور کچھ ماضی کا حوالہ بھی دوں گا کہ معاملہ کہاں سے چلا تھا اور کہاں تک آ گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کشمیر کا حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے بھارت کو آج 77 ایئرز گزر گئے ہیں۔ کشمیر جو ہے وہ عالمی جو ضمیر ہے اس کے اوپر مسلسل تعزیانے برسا رہا ہے۔ کشمیر سے اٹھنے والی آوازیں جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ مدد کے لیے پکار رہی ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو طاقتور یعنی میٹر کرنے والے اشخاص کی بات کروں، ویسے دنیا بھر میں مظاہرے ہوتے ہیں، کشمیر کے لیے بھی ہو رہے ہیں، فلسطین کے لیے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو میٹر کرنے والے لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، جنہوں نے گند پایا، یار بڑی سیدھی جی گل ہے، یہ باقاعدہ اس کے لیے جڑے ماڑے نے، ماتڑ نے، غریب نے، مظلوم ہیں، ان کو انصاف دلانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور سکون.com سے بیٹھی ہوئی قوم تدہ بھی، اس لیے کہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ 1.5 ارب کا ملک ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کی اکانومی جو ہے وہ 19 ٹریلین ڈالر کے قریب چلی گئی ہے، اور جناب بڑا ایک جڑا نا گرینجر ہے وہ اتنے بڑا بہت زیادہ ان کو پیسے کا سکوپ نظر آتا ہے، اور کشمیر چھوٹا سائڈ تے لگا کھڈے لگا ایک چھوٹا جا حصہ ہے، اگر اتنے کو فرض کرو کروڑ سوا کروڑ بندہ تنگ بھی ہے تو خیر ہی ہے، اسی 1.5 ارب بل جاواں گے۔ یہ ایکچوئل اپروچ ہے دنیا کی، لوگوں کی، اور دنیا اسی طرف جا رہی ہے جتنے ان مال متا زیادہ نظر آ رہا ہے، پیسہ نظر آ رہا ہے، اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے، اور دنیا ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے۔ کشمیریوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، کشمیری ابھی بھی لڑ رہے ہیں، کشمیری جو ہیں وہ اپنی فریڈم کے لیے جو تاریخ رقم کر رہے ہیں وہ مطلب باقاعدہ تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ بھی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتا ہے، دنیا بھر میں آواز بلند کرتا ہے، اور یہ جو ہمیں ایک داستان سنائی گئی کہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں وہ ایک ہیں، اور سارے جڑے ناب مطلب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، سر یہ طوطا کہانیاں ہو گئی ہیں، اب یہ ان کو نہ کو مانتا ہے، پہلے بھی کوئی نہیں مانتا تھا، پریکٹیکلی ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہمیں اس وقت تک جو ہے چیزوں کی سمجھ نہیں آئی جب ساڑھی دوجی آنکھیں نہیں کھلی، یعنی جب ہمیں یہ 2000 کے بعد جس وقت انٹرنیٹ اور یہ جڑی فیسلٹیز ہیں جس کو ہم IT کہتے ہیں، یہ جب تک لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آئی تب تک پتہ نہیں چلا کہ دنیا کیسے سوچتی ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو شاید اس انداز سے سوچتے ہیں کہ سارے مسلمان ممالک کٹھے ہیں، نہیں سر، نہ کدی سارے کرسچن کٹھے ہوئے جے، نہ کدی سارے مسلمان کٹھے ہوئے جے، ممالک کی بات کرو، نہ ہی کبھی جو ہے وہ سارے ہندو کٹھے ہوئے جے، یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے دنیا نہیں چل رہی سر، یعنی ان کی ریلیشننگ جو ہے ملکوں کی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتی، ورنہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ تے کرسچن ملکاں دے ہوئی سی پائن، وہ مسلمان ملکاں دا کوئی عمل دخل نہیں سی گا، سچی جڑی گل۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگ وسائل کی طرف جاتے ہیں، تو پاکستان جو ہے اس کو اب یہ کرنا پڑے گا کہ اگر کشمیر ہماری شہر ہے تو سانو اپنی شہر چھڑان لی پاکستان کو فائنینشلی سٹیبل کرنا ہوگا۔ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ کوئی اس کو نظر انداز نہ کر سکے۔ آپ اندازہ لگائیں، چھوٹا جا اسرائیل ہے جی، وہ دی چونکہ وہ تو ریلیٹڈ لوگ جڑے امریکہ برطانیہ میں بیٹھے، یورپ میں بیٹھے، انہوں کو روپیہ بڑا، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، بڑے باوسائل لوگ ہیں، تو کوئی ان کو نظر انداز نہیں کر پا رہا، اور چھوٹا جا اینا جا ملک آ جاتے بھائی جی، انہوں نے ساری دنیا وقت پایا، اور سارے طاقتور لوگ ادھر کھلوتے نے جا کے، ٹھیک ہے۔ تو سر جی پیسہ بڑی اہم چیز ہے،
جن کو آپ عرف عام میں وسائل کہہ دیتے ہیں. میں سیدھی گل کرنا, تھڑے دا بندہ تھڑے لی گل کرنا, روپیہ تھڑے کو لگا تو بھائی جی تسی جو مرضی کر سکتے ہو. یہ عام زندگی میں بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے اور اوور آل بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے. تو پاکستان کی اکانومی مضبوط ہونا, پاکستان کو پولیٹیکلی سٹیبل ہونا, پاکستان کا دنیا کے اندر ایک نام مقام ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں انہوں پائیں کسی پنے لایا جائے. میں آپ کو سچی بات یہ بتانا چاہتا ہوں, جب تک انہاں بندیاں کسی بندے تسی نہیں لاؤ گے, یار انہوں نے کشمیر بیچا ہوا ہے بھائی, بڑی میں آپ کو کھلی گل کرنے لگا. اے کشمیر جڑا 5 اگست 2019 نو اے جڑا انہیں ہڑپ کر لیا مودی نے, ٹھیک ہے, یاد تو کرے کہ عمران خان ہو کے آیا تھا اور مودی بھی گیا سی, تے واپسی دے پائے عمران خان نے کہا مجھے لگا سیکنڈ ورلڈ پتہ نہیں میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں. اس طرح کی باتیں کی لوگوں کو, اور بڑا جناب رولا پایا. مجھے یاد ہے فردوس عاشق افغان بڑی اگے ہو کے جناب تمالا پانا دا حال ہویا سی. تو یہ اس کے دور میں ہوا تھا نا, تو وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے؟ کسی ڈکی چھپی بات ہے؟ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات اب رہ ہی نہیں گئی پیچھے. اس کے باوجود اگر کچھ لوگ سسٹم کے اندر سے ان کو سپورٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیڑے ایجنڈے تھے گنے. فرینکلی مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اگر پاکستان کمز فرسٹ والی پالیسی سب کی ہے تو پائے نا اے جنی دیر اے فتنہ فساد جڑے نے اے انہوں تسی سسٹم دے جو سپورٹ دیندے رہو گے اتنی دیر نہ پاکستان پولیٹیکلی سٹیبل ہوگا, نہ اس کی اکانومی اتنی مضبوط ہو سکے گی کہ انڈیا کے مقابلے کے اوپر لوگ ہماری بات کو سنیں. یہ وہ ریئلٹیز ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کوئی سیاسی لیڈر شاید آگے نہ آ سکے. میرا چونکہ سیاست نال کوئی یعنی اس طرح تعلق نہیں, نہ میں الیکشن لڑنا کدی, نہ میں کدی لڑیا, لہٰذا میں آپ کو سچی سیدھی صاف بات بتا رہا ہوں کہ پاجی آپ پاکستان جب تک فائنینشلی سٹیبل نہیں ہوگا, سٹیبل سے مراد ہے کہ اتنا طاقتور نہیں ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ چوز کریں آپ میں اور انڈیا میں, کہنے جی ساڈا بہتا فائدہ انڈیا دے نال نہیں گا پاکستان لے گا, تو سر جی پھر جا کے تسی کشمیری دی مدد کر سکو گے. ورنہ پھر سٹیٹمنٹس ہیں یہ جو آپ ہر سال پچھلے 77 سال سے سن رہے ہیں جذباتی نعرے, وہ مارتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے بھی مارتے رہے ہو, کوئی فرق پیا ہے تو دس دیو, ہوں بھی مارتے پے ہو مارتے رہو گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اس ایشو کو اس طرح سے دیکھتا ہوں, تو لہٰذا میں نے سوچا کہ اس کو بات کریں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں بائی بلڈ کشمیری ہوں, میرے اینسسٹرز جو ہیں وہ کشمیر سے آئے ہوئے, تو میں اس لیے بڑے دکھ اور کرب کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یار کشمیر جو ہے وہ واقعی بہت وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. سانوں اندازہ ہے اتھے کتنا ظلم ہو رہا ہے, دنیا کی وہاں تک رسائی نہیں ہو رہی, ہم تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں, مگر آپ صرف کوڑنے سڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے جوگے نہیں گئے تو دنیا کی مدد کرنی ہے بہت. تو یہ سارا جو پاکستان کو پولیٹیکلی ڈی سٹیبلائز کرنے کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے نا, یہ سارا دا سارا پوائنٹ اے لوکل پیداوار نہیں کی چیزاں دی. انہاں دے ڈانڈے, انہاں دیاں کنڈیاں, انہاں دے جڑے نے اپنا یعنی ڈوریاں اے تل ابیب تو بھی ہلدیاں ہیں, لنڈن تو بھی ہلدیاں ہیں, واشنگٹن ڈی سی تو بھی ہلدیاں ہیں, ٹھیک ہے, اے کسی اور پاس ہوا دلی تو بھی ہلدیاں ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں, چلو باقی باتیں چھوڑیں, آپ فارن فنڈنگ کیس ہی دیکھ لیں, دیکھو کہ تو پیسے آئے, چیک تے کرو نا بابا, وہ تو پروفڈ چیزیں ہیں, ان کو چیلنج بھی نہیں کیا انہوں نے. اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہ جو انہوں نے سپریم کورٹ چیلنج کر دی, جرت نہیں کی تھی. وہ چیزیں بالکل ثابت شدہ ہیں. تو لہٰذا اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. بہر اب میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو لوگ پاکستان کے اندر فتنہ فساد پا رہے تھے, انہوں نے اپنے اندر فتنہ فساد پہ پائیں اور سریعام ایک دوسرے کی ماں بہنیں کر رہے ہیں, ننگیاں گالا کٹ دے پہ ایک دوسرے دے, ٹاؤٹ ہونے کا الزام لا رہے ہیں. اور ایک شخص نے تو بہن کی گالیاں نکال دی سیدھی, ٹھیک ہے. تو میں وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. معاملہ یہ ہوا کہ فیصل چودھری صاحب جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب وہ اور ایک اور صاحب یہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ گئے تھے ان سے ملنے کے لیے عمران احمد خان نیازی صاحب سے جو حال مقیم مڈیالہ جیل ہے. اور واپسی پہ فیصل چودھری نے کہا عمران خان کی حالت بڑی خراب ہے. میں تے بھائی یہ پٹیشن دائر کرنے لگا, ایک ہی کیتا ہے ساڈے لیڈر دے نال, اور
انہوں نے بڑا ایک لوگوں کو بتایا کہ وہ 6 ودی یہ بتی اتنے 24 گھنٹے باندھے 1.5 گھنٹے لیے انہوں باہر کھڑ دینے اور بالکل انہوں جاندے ہی کوئی نہیں، وہ بالکل کلا بیٹھا رہتا ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے بتا کر تو بڑا ایک سین کریٹ کیا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی پٹیشن دائر کروں گا، تو انہوں نے پائن پٹیشن دائر کرتی. کل جب پٹیشن دائر ہو گئی تو پھر جو ان کی پارٹی کے اندر لوگ ہیں ایک دوسرے کے تڑے بنے ہوتے ہیں نا تڑے، تو وہ تڑیاں نے آپس میٹنگ کی تھی. وہ سیاسی میٹنگ تے لیگل کمیٹی میٹنگ اس طرح دی کور کمیٹی عجیب و غریبی فورم انہوں نے اپنے جنریٹ کر لے ہیں. تو اس کے اوپر میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ بھائی جی پارٹی اس پٹیشن سے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ رکھے گی. تو جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا گیا کہ بھئی آپ اس سے دوری اختیار کریں. تو انہوں نے جناب پھر جڑی ہے نا ایک ٹویٹ کی تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آج پٹیشن دائر ہوئی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری جو قانونی ٹیم ہے ہم اس کو ہدایت کریں گے. اور وہی اس حوالے سے منڈے والے دن یعنی پیر کے روز کل یعنی عمران خان کی جو صحت کی اور دیگر سہولیات ہے اس حوالے سے پٹیشن دائر کرے گی. بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک ریزنیبل سا ٹویٹ کر کے تو فیصل چودھری سے تھوڑا سا خود کو ڈسٹنس پہ کر لیا. اس کے بعد جناب آجتے ہیں فواد چودھری صاحب کے سخت ترین مخالف اور فواد چودھری صاحب کے نمبر 1 دشمن جو پارٹی میں آنے کے حوالے سے، ان کا نام ہے رؤف حسن صاحب. رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ فواد حسن فواد کے سگے بھائی ہیں. فواد حسن فواد جو ہے وہ میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں اور فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے دور حکومت میں جیل میں رہے. 2 سال 2.25 سال تو زیادہ 2.5 سال تو زیادہ انہیں جیل کٹی بغیر کسی گناہ دے. وہ سارے کیسوں میں سے بری ہو گئے، انہیں میرٹ بری ہو گئے بعد میں، لیکن انہیں 2.5 سال جڑے نے وہ جیل چ کٹی اور رؤف حسن صاحب وہی 2.5 سال موجہ مارتے رہے. ٹھیک سکا برا، ٹھیک ہے. اچھا اب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان آپس میں بول چال بھی نہیں ہے. ایک دوجے نو مطلب مرنا جینا مکیا نا آپس وچ، ٹھیک ہے. لیکن جو رؤف حسن صاحب کے مخالفین ہیں ان کو جو تانا دیا جاتا ہے کہ تم فواد حسن دا بھرا ہے، ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ رؤف حسن صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں اپنا فیصل چودھری اور انہوں نے کہا بھائی یہ دونوں بھائی ٹاؤٹ ہیں اور ان کو باہر نکالنے کا جو سیاسی کمیٹی کا فیصلہ ہے وہ بالکل درست ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا جو ہے پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ان کے عمران خان کے حوالے سے جو کیس ہوں گے وہ ہماری لیگل ٹیم کرے گی. یہ ٹویٹ آیا اس تو بعد فواد چودھری پائن بابا چڑھا کے مارکیٹ میں آ گیا اور فواد چودھری صاحب نے آگے کہا کہ فیصل چودھری 500 سے زیادہ کیس جو ہے وہ پی ٹی اے ورکرز کا مفت کر چکا ہے اور تم 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کر فواد حسن فواد کے بھائی. یہاں پر انہوں نے ایک گالی لکھی ہے بہت بڑی سی جو ظاہر ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں وہ گالی کوٹ کروں. باہر ٹویٹس آپ کے سامنے چل رہے ہیں، آپ خود یہ روک کے پڑھ سکتے تو پاویں پڑھ لو. تو انہیں جناب وہ گال لکھن تو بعد کیا کہ تو جڑا نا 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور نال ہی نال تو سوشل میڈیا اور جڑے میڈیا ورکرز نے انہوں دے ایڈریس وغیرہ جڑے نے وہ دے رہے ہیں ایجنسیز نو جدی وجہ تو ساڑھے سینکڑوں کارکن چکے گئے. اچھا یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے. فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ ایک غصے میں شاید ایک ایسی بات کہہ گئے ہیں جو جس پر سوال اٹھتے ہیں. اینڈ پہ پھر انہوں نے ایک گال لکھی بہن کی، ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب نے، میں ٹویٹ ذرا کمپلیٹ کر دیا. اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اس میں سوال کیا اٹھتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں یا میڈیا ورکرز ہیں جو آپ کی پارٹی کے ہیں وہ 2 نمبری کرتے ہیں، اس لیے ایجنسیز نے انہیں اٹھا لیا. وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اس لیے اٹھا لیا. ان کو چھپا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے. اس کے گھر کا سب کو پتا تھا، اس کے نام کا پتا تھا، اس کے پیو دے نام کا پتا ہوتا، محلے کا پتا ہوتا ہے رشتہ داری کہڑے پاسے گئی نے، ٹھیک ہے. ہاں وہ تب اپنے آپ کو ایک سائٹ پہ کرتا ہے جب وہ کسی کرائم میں انوالو ہو جاتا ہے، چاہتے نہ چاہتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دانستہ ہوا ہوگا، غیر دانستگی میں بھی انسان جو ہے وہ کچھ جرم کر بیٹھتا ہے.
ٹھیک ہے, اس سے جرم سرزد ہو جاتا ہے, جس کو غلطی کہتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایڈریسز دیتے تھے, پولیس نے چھاپے مار کے پھاڑ لے, یہ کوئی مطلب ہے کہ جاسوس نے کسی دوسرے ملک دے کہ لک کے رہنا نے. تو جھوٹ بولنے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا پورا ایک ریکارڈ ہے, فیک نیوز کے حوالے سے پورا ایک ریکارڈ ہے. پچھلے دنوں شاید 1-2 روز پہلے ان کے ایک ٹویٹ کیا, اور آسمہ شرازی صاحبہ نے اس ٹویٹ کے اوپر کمنٹ کیا اور ساتھ شکر کیا کہ شکر ہے آپ نے سچ بولا. اگرچہ بعد میں اس بھائی نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. آسمہ شرازی صاحبہ نے اپنے ولاگ کے اندر بھی اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ ہم سے جھوٹ بلواتے رہے اور فیک پروپیگنڈا کرواتے رہے, ٹھیک ہے, تو ہم اپنی قبریں بھاری کرتے رہے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر. یہ باقاعدہ طور پر ایک شخص نے لکھا. تو یہ وہ باتیں ہیں فواد چوہدری صاحب جن کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اگر فرض کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف متحرک لوگ ہیں, جو جھوٹ پھیلانے پہ متحرک ہیں, جو لوگ پاکستان کے اندر فتنہ فساد پھیلانے میں متحرک ہیں, اگر ان کی نشاندہی فواد کا بھائی رؤف حسن کر رہا ہے, اگر کوئی ان کی نشاندہی فواد چودھری کر رہا ہے, ان کی نشاندہی کوئی بندہ بھی کر رہا ہے, تو سر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں, ان کی معافی نہیں ہونی چاہیے, ان کو گرفتار بھی ہونا چاہیے, اور ثبوت ہوں تو ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے. بالکل میں اس کے اوپر بالکل کلیئر ہوں. تو لہٰذا آپ کی بات سے اس بات کا کو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو چھپ کے وار کر رہے ہیں وہ سچے صاف کھرے لوگ نہیں جائے پاجی, ٹھیک ہے. یہ میرے نظر میں اس بات کے حوالے سے یہ ہے. باقی میں آپ سے گزارش کروں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں, سیاسی جماعتوں کے اندر بھی لڑائی ہوتی ہے, دھڑے ہوتے ہیں, شروع سے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی بنی جناب ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے گھر میں, یہ مین بولیوارڈ 4 کے, آج کل وہ گھر بالکل ویران پڑا ہے, بند پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اولاد کو نہیں, ڈاکٹر صاحب کی خود ڈیتھ ہو گئی, اور میرا خیال شاید ان کی عمر جو تھی وہ 95 تھی اس وقت جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی, اور انہیں کوئی بیماری نہیں تھی. لیکن باہر ظاہر ہے ایک وقت آتا ہے کہ سب نے دنیا سے چلے جانا ہے, وہ جنی بیٹری پر ہی پائے انہوں نے چلنا نا, گل سمجھو, بھائی بابا انہیں ہی چلنا جی. تو وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی. اب اس گھر کے اندر ویرانی ہے, کچھ نہیں ہے وہاں پہ, اربوں روپے کی پراپرٹی ہے, اور یقینی طور پہ جو دیگر وارثان ہوں گے انہیں جنگ جاری ہوگی کہ اے ساڈے کو آئیے تو وہ ساڈے کو چلا جائے. بہرحال ڈاکٹر صاحب اور شیخ رشید جو بابا سوشلزم تھے, اے والا پنڈی والا شہیدہ نہیں, وہ یہ میں جینون لوگوں کی بات کروں, ان کے درمیان اٹ کھڑکے کا ویر رہا ساری زندگی. ایک شخص یعنی ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ امریکن پالیسیز کو ٹو کرتے تھے, یعنی وہ سمجھتے تھے کہ امریکن پالیسیز جو ہیں وہ بہتر ہیں. ایک صاحب جو تھے وہ رشین پالیسیز کو ٹو کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جو رشیا میں جو پالیسیز اڈاپٹ کی گئیں, لینن کی پالیسیز یا جو مارکسسٹ ایجنڈا ہے وہ بہتر ہے. تو ان دونوں کے درمیان ایک نظریاتی لڑائی تھی. کدی ماما بھیناں دی گالاں نہیں سی کڈیاں, نہ ایک دوجے دے الزام لگا کہ تو ٹاؤٹ ہے تو ٹاؤٹ ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں تھے یا تھے, لیکن اس طرح دی گلاں نہیں ہوئیاں. وہ پڑھے لکھے جینون لوگ تھے, ان کی زندگیاں گزری تھیں علم حاصل کرنے میں, اسٹرگل کرنے میں. ایتھے دے پوائن کالا کوٹ کالی ٹائی تے چل پتر تیری شامت آئی, کھڑک کر کے پارٹی چ وڑ گئے, کسی بھی پارٹی چ وڑ گئے, اور صرف زبان درازی کی وجہ سے آگے آ گئے. 4 تانوں لفظ آنے چاہیے انگریزی دے, لکھنی بولنی آنی چاہیے, اور اس کے بعد آپ جو ہیں جناب جو مرضی کر لیں, جتھے مرضی بڑھ جاؤ. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف. دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر بڑی لمبی لائن ہوتی پاجی, تمہیں پورا پینڈا کر کے آنا پہنتا ہے, ایسے انج کر کے آئے اور لائن دے وچ آ کے کھلو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ سین ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں, اور یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی, یہ لڑائی جاری رہے گی جب تک کہ عمران خان اس لڑائی کا کوئی فیصلہ نہیں کرتا. تو یہ عمران خان دے اپنے فیصلے پتہ نہیں کتنے ہونے دیں, یہ وہ آپ بیچارہ اپنی جان دے عذاب وچ پھسیا ہے, تو انہوں نے فیصلے کنے کرنے. جو میرے پاس معلومات تھی, جو میرا خیال تھا, وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ.